السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا کلمہ جسے توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں، لیکن اس میں ابداً ابداً ذوالجلال والاکرام کے الفاظ جو ہیں یہ اس روایت میں موجود نہیں ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے باپ و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال فی السوق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے کلمات جس نے بازار میں کہے تو کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، اللہ اس کے لیے ہزار ہزار نیکیاں لکھ دیتے ہیں، ومحا عنہ الف الف سیئہ، اور ہزار ہزار گناہ اس سے مٹا دیتے ہیں، وبنا لہ بیتا فی الجنہ، اور جنت کے اندر اس کا گھر بناتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کی تعریف کے کچھ کلمات، اللہ کی وحدانیت کے کچھ کلمات ہیں۔ تو حدیث میں ان میں سے اکثر کلمات تو ثابت ہیں، لیکن ابداً ابداً ذوالجلال والاکرام ثابت نہیں ہے، تو اس کو چوتھا کلمہ کا لوگ نام دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کلمہ، اس کا کفر اور اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کافر سے مومن ہونے کے لیے اس کو یاد کرنا کوئی ضروری ہو، یا اس کا اقرار کرنا کوئی جو ہے وہ ان لفظوں کے ساتھ لازم ہو۔ تو دعائیہ کلمات ہیں، تو ان کو اگر یاد کیا جائے اچھا ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ ابداً ابداً ذوالجلال والاکرام کے لفظوں کے بغیر یاد کیا جائے۔ جتنے لفظ حدیث میں ملتے ہیں اتنے لفظ یاد کرنا وہ زیادہ مناسب ہوگا۔